الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستوں اور بزرگوں، آج الحمدللہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے توبہ، استغفار. ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بڑا متقی، پرہیزگار، نیک، اللہ والا، ولی کامل بھی اگر ہو، ہر ایک کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم توبہ اور استغفار کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی میں کیا گناہ کرا، میں کون سا گناہ کرا بول کے توبہ کروں، میں کیا غلطی کرا. ایسا سمجھنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے. دماغ میں ایسی بات آنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں ہمارے دل میں نہ آئے، بلکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں ہم سے بڑھ کر گنہگار کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی یہی سمجھنا کہ میرے سے بڑھ کر گنہگار کوئی دنیا میں نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ اعلان کر دیا کہ سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں، سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ایک آدمی دوزخ میں جا رہا ہے، صرف ایک آدمی، تو میں یہ سمجھوں گا وہ بدنصیب میں چھوں جو دوزخ میں جا رہا ہوں. اور اگر انہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے
میں اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوزخ میں جانے والا میں ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں، ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، میں یہ سمجھوں گا اللہ کی رحمت پر مجھے اتنا امید ہے، وہ بخشے جانے والا میں ہی ہوں۔ یعنی مطلب اللہ کی رحمت پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، وہ بخشے جانے والا میں ہوں۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ اللہ کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہو اور اللہ سے امید بھی اتنی زیادہ ہونا ہے۔ آپ بار بار اللہ سے اتنا ڈر رہے، اتنا ڈر رہے، اتنا ڈر رہے، جیسا کہ کوئی اللہ شیر ہے آپ کو پھاڑ کے کھا لے رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایسا امید رکھ لی ہے جاؤ بھائی جو بھی کرو اللہ معاف کر ڈالتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ دو کے بیچ میں ایمان ہے۔ ایمان دو کے بیچ کا مرتبہ ہے، نہ اللہ سے حد سے زیادہ جیسا ڈر جاتے ہیں کہ اللہ میرے کو عذاب دے دے گا، اللہ عذاب دے دے گا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ مجھے سو معاف کر دے گا، میں جو چاہے منمانی کر لوں، ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دو کے بیچ میں ایمان ہے۔ تو آج ہم چند باتیں آپ کو توبہ استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ کے طرف توبۃ نصوحا کرو۔ اب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں اس کا معنی آتا ہے التوبہ، اس کا معنی ہے الرجوع، یعنی لوٹا لینا، لوٹ کے واپس آ جانا۔ یعنی مطلب ایک آدمی گناہوں میں چلا گیا، ایک آدمی شراب پینے میں چلا گیا، ایک آدمی زنا کرنے میں چلا گیا، ایک آدمی چوری کی عادت پڑ گئی، ایک آدمی غلط کام کی طرف چلا گیا۔ اب وہ پلٹ کر ادھر آ جانا، وہ پلٹ کر آنے کو عربی میں توبہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پلٹ کر آ جانا، یعنی ریٹرن آ جانا۔ جو غلط جگہ جا رہا تھا، مطلب جو غلط چیز کی طرف اس کا دماغ چل رہا تھا، وہ چھوڑ کر غلط چیز کو اچھی چیز کی طرف آ جانا، اس کا نام ہے توبہ۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لیے، دو کلوں پہ دو مارا مار لیے، ہم سمجھ رہے میں توبہ کر لیا۔ اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ آپ کو کلوں پہ دو مار لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون نکالے، یہ نہیں معلوم۔ یہ طریقہ ایسا کلوں پہ ایسا مارا مار لینے کا طریقہ کون نکالا یہ تو ہم کو نہیں معلوم، مگر کوئی حدیث میں، کوئی روایت میں، کوئی سی بھی قرآن کی آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ تم کلوں پہ مار لو، ایسا نہیں ہے۔ ایک کا دیکھ کے وہ کافروں کا دیکھتے رہتے ہیں، ایک کا دیکھ کے دوسرا، دوسرے کا دیکھ کے تیسرا، یہ عادت پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو کہ کلوں پہ ایسا دو مارا مار لو توبہ ہو گئی۔ توبہ اس کو نہیں بولتے ہیں، توبہ کہتے ہیں سب سے پہلی توبہ کے لیے شرط ہے دل میں جو گناہ ہمارے سے ہوا پہلے اس کا اقرار ہونا۔ آپ توجہ کریں، میں کیا بات بتا رہا ہوں۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطوں کو آپ دماغ میں رکھ لیں، آپ کی توبہ ہو گئی۔ آپ کو کلوں پہ مار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1، گناہ کا اقرار کرنا، اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو یا نہ ہو مان لینا کہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے محمود کا، محمود غزنوی، ایک بادشاہ تھا بہت بڑا، محمود غزنوی۔ عام طور پہ تیلگو میں لوگ محمود گجنی بولتے لوگ، گجنی نہیں ہے، محمود غزنوی ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا بہت بڑا مسلمانوں کا، بہت نیک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک غلام تھا، محمود کے پاس ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ وہ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ اب ایاز جو ہے معمولی غلام، مگر دل کا بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بادشاہ کو پسند آ گیا ایاز۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، ایاز کو بڑا عہدہ دے دیا، بہت بڑا عہدہ دے دیا۔ بڑھاتے 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 اس کا مرتبہ کہاں تک آ گیا، فائنانس منسٹر بن گیا۔ اب توجہ کر رہے ہیں میری بات پہ؟ محمود ایک بادشاہ ہے، محمود غزنوی، تو اس نے ایاز کو کیا کر دیا، فائنانس
کا وزیر بنا دیا، یعنی مطلب وزیر مالیت، پیسوں کا وزیر بنا دیا۔ اب دوسرے جو وزیراں تھے وہ لوگ بولے بادشاہ تو کس کو فائنانس منسٹر بنایا؟ ارے یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، پتہ نہیں اندر اپنے کمرے میں سے کتنے باہر جو ہے نا پاسپورٹ مطلب پاس کر رہا ہے، کتنے جو ہے چیزوں کو باہر لے آ کے بیچ رہا ہے، تجھے خود پتا ہے کیا؟ ارے وہ معمولی انسان ہے، اسے پیسوں کی کیا قدر؟ تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک دن ٹیسٹ کرنے کے لیے محمود کو دیکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، پہلے سے ہی، اب چونکہ اس زمانے میں چابی ایک تو نہیں ہوتی تھی، کئی چابیاں ہوتے کمرے کے، تو بادشاہ پہلے سے ہی وہ ایاز کے کمرے کی چابی کھول لے کے ایاز کے کمرے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، غلام کے کمرے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ ایاز آیا تو میں نہیں دکھوں۔ بعد میں ایاز آیا، آنے کے بعد جو شاہی لباس ہوتا ہے، آپ سمجھتے شاہی لباس، وہ دستار جو بادشاہ کے سامنے پہنتے وزیرہ، وہ بڑی دستار، وہ کپڑے، وہ تمام چیزیں اٹھا کے بازو رکھ دیا، پورے اتار دیا، اتار دے کے ایک چڈی پہنا، چھوٹی سی چڈی تھی، وہ چڈی پہن لیا اور ایک بنین پہن لیا، اور ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے ایاز، تو یہی ایاز تھا چڈی بنین والا، تو بادشاہ کے پاس آیا تھا تو تیری حالت یہی تھی، اب یہ جو دستار ہے وہ تیری نہیں، وہ بادشاہ کی ہے، بادشاہ کی انعام ہے، بادشاہ کا، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ تجھے دستار پہنایا۔ اور اس کے بعد یہ جو ٹوپی تو جو دیکھ رہا ہے یہ بادشاہ کی ہے، میری نہیں، یہ جو کپڑے جو تو دیکھ رہا ہے قیمتی کپڑے، یہ بادشاہ کے ہیں، میرے نہیں، تو وہی چڈی بنین والا ہے۔ ایاز یاد کر لے اپنے اوقات کو۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر، دیکھ کے بولا ایاز یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بولے بادشاہ جہاں پنا، میری حیثیت تو یہی ہے، یہ سب تو آپ کے عطائے ہیں۔ تو اب یہ واقعہ بتا کر علماء کرام یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بندہ بھی ایسا ہی بن جانا چاہیے، بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں وہ چنڈی بنین والا ہوں، نہ مجھے کیا بولتے طاقت ہے، نہ مجھے سننے کی صلاحیت ہے، نہ مجھے بولنے کی صلاحیت ہے، نہ مجھے کچھ بھی، جو کچھ ہوں میں اللہ کی وجہ سے ہوں۔ تو میرا مولا جو کچھ میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے مولا نے احسان کیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو وہی معمولی آدمی ہوں۔ تو اس کے بعد خیر یہ واقعہ ہو گیا۔ اب ہونے کے بعد اب بادشاہ کو تو سمجھ میں آ گیا وزیر کتنا امانت دار ہے۔ اب اس کے بعد تمام وزیروں کو جمع کیا، پھر اس کے بعد ایاز کا مقام کیا ہے بتانا ہے پورے وزیروں کے سامنے۔ اب توجہ کریں میری بات کو۔ یہ بادشاہ نے، محمود نے کیا کیا، دربار بٹھایا، دربار بٹھا کر تمام وزیروں کو بلایا کہ ادھر آؤ، اب ایاز کے بارے میں تم جو اعتراضات کرتے تھے نا، میں تمہیں بتاتا ہوں ایاز کیا ہے۔ اب توجہ کرو، ایاز کیا، اب بادشاہ کیا کرا، تمام وزیروں کو کاسٹلی پیالے، یعنی کپ جو رہتے نا کاسٹلی پیالے، سب وزیروں کے ہاتھ میں دے دیا، دے دے کے وزیروں کو سب کو حکم دیا چلو اس کو زمین پہ پٹک دو اور توڑ دو، کاسٹلی پیالہ ہے۔ اب بادشاہ کے پاس کیا ہے، بادشاہ کا حکم ہے، سارے لوگ زمین پہ پٹک دیے، پھوڑ دیے، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔ اب ایاز پکڑ لے کے بیٹھا ہے، پھوڑا نہیں، پوچھا ایاز کیا بات ہے، کیوں نہیں پھوڑا تو؟ جی سرکار پھوڑ دیا۔ اب انہیں بھی پھر پٹک کے پھوڑ دیا دوسری مرتبہ بولنے پر۔ اس کے بعد اب بادشاہ تمام وزیروں سے پوچھا تم کیوں پھوڑے، کاسٹلی پیالہ تھا نا، کیوں پھوڑے؟ تو سبوں نے کہا جی بادشاہ جہاں پنا آپ کا حکم تھا، آپ جو حکم دیے ہم پورا کریں، آپ کا حکم تھا، ہماری کیا غلطی ہے اس میں، ہماری کیا غلطی ہے؟ اب حالانکہ بادشاہ کا حکم ہے، سب کو معلوم ہے، مگر سب لوگ غلطی کا الزام بادشاہ پہ لگا دیے اور کہا کہ ہماری غلطی نہیں، تیرا حکم تھا۔ اب ایاز سے پوچھے ایاز کیوں پھوڑا تو؟ ایاز نے کہا سرکار غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ ایاز کیا بول رہا ہے، حالانکہ بادشاہ کا حکم تھا لیکن الزام بادشاہ پہ آنے نہیں دیتا، کیوں؟ یہ میرا محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اس کے اوپر میں اپنی غلطی کا الزام آنے نہیں دوں گا۔ کہا سرکار میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو تمام وزیروں کو بادشاہ بولا دیکھے تمہارے میں اور ایاز میں یہی فرق ہے، تم لوگ
حالانکہ پھوڑے میرے حکم سے، مگر الزام تم نے میرے اوپر لگایا، اور ایاز الزام اپنے اوپر لے لیتا ہے، میرے اوپر نہیں لیتا۔ تو اللہ کا بندہ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ، فرض کرو کہ اب آج کل بن گئے کئی لوگ، اب چلے چوری کرے، اگر کوئی پوچھا بھائی چوری کیوں کرے، ارے ہمارا کیا ہے، اللہ کرایا جی، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کرایا، کر لیے۔ اب گئے زنا کر لیے تو بولے کیا ہوا، ارے اللہ کی طاقت ہے بھئی، اللہ کرا لیا، کر لیا، ہمارا کیا ہے۔ شراب پی لیے، ارے اللہ بنایا، پیو بول کے پی لیے، ابھی کیا ہے۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم، لیکن اللہ نے جو حرام کر دیا ہے تمام چیزوں کو، وہ نہیں پتا آپ کو۔ جو مولا نے یہ تمام چیزوں کو بنایا، وہی مولا یہی کہتا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ اب آپ کا کام یہ تھا کہ مولا تعالیٰ کے فرمان کو مان لیتے اور اپنے اوپر الزام لے لیتے، اللہ کے اوپر نہیں دینا۔ اب یہاں پر آدم میں اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ اب ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ شیطان کو اللہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے قصہ، میں قصہ نہیں بتا رہا ہوں، پورا قصہ نہیں بتا رہا ہوں، شیطان کیسا بنا، آدم کیسے بنے، وہ تمام نہیں بتا رہا ہوں، صرف آپ کو پوائنٹ جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ شیطان سے جب اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے وہ ابلیس کیا چیز نے تجھے اکسایا، کیوں تو سجدہ نہیں کیا آدم کو، جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے، میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرو آدم کو، کیوں نہیں کرا تو؟ تو شیطان کیا بولا معلوم آپ کو؟ قرآن کی آیت کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے ربی فبما اغویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے بھٹکایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری بات؟ شیطان کیا بول رہا ہے؟ اے میرے رب تو نے مجھے بھٹکایا۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیسا بھٹکایا؟ اللہ تعالیٰ تو بھٹکایا نہیں، تو لیکن شیطان کے دماغ میں کیا تھا؟ سجدہ کرنے کی طاقت تو دینا تھا، میرے دماغ میں سجدہ کرو بول کے تو میرے دماغ میں لانا تھا، تو نہیں لایا، تو طاقت نہیں دیا سجدہ کرنے کی، غلطی تیری ہے۔ الزام کس پہ لگایا؟ اللہ پہ۔ اللہ نے کہا اچھا خود سجدہ نہیں کرتا، میری بات کو نہیں مانتا، الٹا الزام میرے اوپر لگاتا، نکل یہاں سے، اخرج فإنک رجیم، نکل یہاں سے، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہوئے۔ اب مردود بن گیا، ملعون بن گیا۔ کیوں بنا؟ اللہ کے اوپر الزام لگایا، غلطی خود کرا اور الزام اللہ پہ لگایا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اب آدم کو دیکھو، آدم علیہ السلام سے بھی چھوٹی بھول ہوئی نا۔ آدم کو اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کھاؤ، لیکن خبردار ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جاؤ، یہ جھاڑ کے قریب مت جاؤ۔ حکم یہاں بھی تھا نا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، بیوی، ان کی بیوی حوا نے بھڑکایا آدم کو۔ وہ کیسے؟ شیطان آدم کے پاس گیا، جا کے بولا آدم وہ جھاڑ کا پھل اللہ تعالیٰ جو مت کھاؤ بولا، پتا ہے آپ کو کیوں نہیں کھاؤ بولا؟ اس لیے کہ وہ پھل کھا لیے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ بھڑکایا شیطان، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو آدم بولے نکل بدماش، تیری بات ہرگز نہیں سنوں گا، نکل یہاں سے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اب شوہر یعنی مرد کے پاس شیطان کی نہیں چلی تو عورت کے پاس گیا، عورت کے پاس جا کر حوا کو کہا کہ حوا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے وہ جھاڑ سے منع کیوں کیا؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اب شیطان یہ بولا اللہ نے اس لیے منع کیا کہ اگر تم وہ جھاڑ کا پھل کھا لو تو تم فرشتے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے بن جاؤ گے تم دونوں، اور تم دونوں ہمیشہ 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 جنت میں رہو گے۔ تو یہ بھڑکایا شیطان، تم دو چیزیں بن جاؤ گے، ایک ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ایک تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو یہ دو باتیں ان کو بتایا۔ تو حضرت حوا کیا کری؟ آدم کو آ کے بتائی اجی وہ کھا لیں گے نا ہم ہمیشہ فرشتے بن جاتے ہیں اور ہمیشہ یہاں رہتے ہیں۔ اب آدم بیوی کے باتوں میں آ گئے، اب یہ وہاں سے چل رہا ہے نا پورا بیوی کی بات سننا۔ اب یہاں آ کے ہم لوگ بیوی کی بات سنتا، بیوی کی بات سنتا، وہ تو
کس کو الزام دیتے ہیں ہم؟ ہمارے بابا دادا جو ہے بیوی کی بات سنتے آ رہے تو اب یکو سے نہیں بات ہے، سننا ہی پڑتا ہے نا، لیکن غلط کام میں بیوی کی بات نہیں سننا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ تو آدم علیہ السلام اب بیوی کی بات مان لیے، کہا کہ ٹھیک ہے چلو کھا لیں گے، اب وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنت کا لباس، ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اب یہ تمام جنت کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے آدم اور حوا۔ فَيَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ ڈھانپ رہے تھے کیونکہ پورے ننگے ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا آدم نکلو یہاں سے، یا جنت میں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں، نکلو۔ اب اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اب غلطی وہاں بھی تو ہوئی تھی شیطان سے۔ شیطان نے کیا کہا؟ ربی فبما اغویتنی، مولا جو میں نے سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنے کی طاقت تو دینا تھا، تو نے نہیں دیا، مجھے غلطی تیری ہے، تو نے مجھے بھٹکایا، الزام خدا پہ لگا دیا۔ اور ادھر دیکھیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام روئے روئے روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آخر کار اللہ نے ایک دن ان کی توبہ قبول کیا۔ کیا بولے حضرت آدم؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ہم نے ظلم کر لیا، غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے غلطی کر لیا، مولا تو اگر معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ آدم میں کیا چیز ہے؟ غلطی کا الزام اللہ پہ نہیں لگائے، غلطی کا الزام اپنے اوپر لگا لیا۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے غلطی کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، معاف فرما دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ظالم، میں نقصان ہو جاؤں گا، مولا معاف کر دے۔ تو آدم علیہ السلام کی دعا میں اور شیطان کے گھمڑ میں کیا فرق ہے؟ شیطان غلطی کر کے الزام اللہ پہ لگایا، اور آدم سے غلطی ہوئی تو الزام اپنے اوپر لے لیے، اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ اب اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ غلطی کا الزام دوسروں پہ مت ڈالو، اپنے اوپر لو، اپنے نفس کی غلطی بول کے مان لو۔ آج بھی اگر ہمارے اندر یہ چیز آ گئی آدم کی طرح ہم کامیاب، اگر شیطان کی طرح غلطی کا الزام دوسروں پہ لگانا اگر آ گیا سمجھ لو یہ شیطان کی فطرت ہے۔ اب آج کل کیا کرتے ہیں، ہمارے کیا بولتے ہیں تجارت میں فائدہ آ گیا، دکان اچھا چلی، کاروبار اچھا چلے، پیسے اچھے آئے، اس کے بعد گھر خریدے، گاڑیاں خریدے، فلاں خریدے، اب لوگ آ کے آپ سے پوچھے بھائی کیسا کمائی ہے سب، کیا بولیں گے آپ؟ میں فطرتی بات کر رہا ہوں، کیا بولیں گے آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی، دن رات ایک کر دیا میں، یا محنت کرا وہاں محنت کرا، یا سے لایا وہاں سے لایا، کیا یہاں گیا وہاں گیا، بہت محنت کر کے خون پسینہ کرا تو آج اتنا بڑا معاملہ کر دیا میں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولتا کیا نہیں بولتا؟ ہر انسان یہی بولتا ہے۔ اچھا چلو اگر نقصان ہو گیا، رات رات گھر جل گیا، سب نقصان ہو گیا، پورا مکمل پلیٹ فارم پہ آ گئے، تو اب یہ نہیں بولتا کہ میری غلطی کی وجہ سے آ گئے، میں رات میں جو ہے نا وہاں پر لائٹ بند کرنا تھا بند نہیں کرا، وہ الیکٹرک کا جو ہے نا شارٹ سرکٹ ہو گیا، جل گیا، ایسا نہیں بولتا انہیں، میری غلطی بول کر نہیں بولتا، کیا کرتے بھئی اللہ ایسا کر ڈالا، کیا کرتے بولتا۔ تو غلطی کا الزام آج بھی انسان اللہ پہ ڈالتا ہے، خود کی غلطی کا الزام کس پہ لگاتا ہے؟ اللہ پہ لگاتا ہے۔ کیا کرتے بھئی اللہ ایسا کر ڈالا ہمارے کو بولتے ہیں، اور وہی اگر اچھا کرا تو میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں یہ محنت کرا، یہ پھاڑا وہ چیرا بولتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انسان کی فطرت جو ہے نا، انسان کیا کرنا چاہیے؟ غلطی ہو گئی تو اپنے آپ کی طرف منسوب کرنا، یہ آدم کی سنت ہے، اور غلطی کا الزام اللہ پہ لگایا سمجھ لو یہ شیطان کی فطرت ہے۔ آج ہم لوگ دیکھنا ہماری زندگی میں کہ ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں یا آدم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب توبہ کیا ہے؟ اب اصل ہونا کی طرف آ رہا ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ انسان کو اپنی فطرت پر لاتا ہے۔ توبہ کیا کرتا ہے؟ غلطی ہو گئی، اے اللہ غلطی ہو گئی میرے سے، اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے مولا میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ اقرار کر لینا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ اقرار کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے 3 قسم بتایا میں آپ کو، توبہ میں 3 قسم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پہلے غلطی کا اقرار ہونا۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے معلوم؟ غلطی کا اقرار کرتے نہیں، اگر غلطی کرے نا بولتے کیا بھائی غلطی کرے، ارے چھوڑو یار بڑے بڑے عالمہ کرتے ہیں، ہمیں کرے تو کیا ہوتا؟ جواب دیکھیں کتنا پیارا ہے آپ کا، کیا
जवाब देखो आपका कितना अच्छा है। आप क्या बोलते हैं, अरे बड़े बड़े आलिमा करते हैं यार गलतियां, हमें करते क्या होता। तो नहीं आके आलिमों कुछ लेना है आप नहीं। हालांकि अल्लाह ये पूछता क्या, अच्छा चल भाई वो आलिम को मैं दोज़ख में डाल दिया गलती करने की वजह से, तुझे भी डालूं क्या? वो आलिम तो बदमाशी करके दोज़ख में गया, तू भी जाता क्या? बोल। तो आलिमों को देख के आपको चलना नहीं है, आपको तो कुरान हदीस के ऊपर चलना है। रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आपको चलना है। सामने वाला गलती करा, उसकी गलती से मेरी गलती छोटी है बोल के नहीं समझना आप। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अपने से बड़ी उम्र वाले को देखो, अपने से बड़ी उम्र वाले को देखो तो ये समझ लो कि ये मेरे से उम्र में बड़ा है, मेरे से उम्र में बड़ा है, नेकियां मेरे से ज़्यादा करा है, क्योंकि नमाज़ा मेरे से ज़्यादा पढ़ा, रोज़े मेरे से ज़्यादा रखा, और तस्बीह मेरे से ज़्यादा करा, जिक्र मेरे से ज़्यादा करा, ये मेरे से बड़ा है, मेरे से ज़्यादा नेकियां करा, ये समझ लो। और अगर किसी छोटे को देखो तो ये समझ लो ये मेरे से भी गुनाह कम करा है, मैं उससे ज़्यादा गुनाह करा हूँ, ये मेरे से भी गुनाह कम करा है, गलतियां मैं ज्यादा करा हूं, इन्हें कम करा है, क्योंकि इसकी उम्र छोटी है, इन्हें कम गुनाह करा है। तो अपने से कम उम्र वाले को देखो तो गुनाहों को याद करो, अपने से बड़े लोगों को देखो तो नेकियों को याद करो कि ये नेकोकार है, मैं उससे ज्यादा गुनहगार हूं। तो ये चीज जिस बंदे के अंदर आ जाएगी, समझ लो कि अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। आप नमाज में आए, आज दो कल्लों पे दो मारा मार लिए तो अल्लाह तौबा कबूल नहीं करा आपकी, ये बात याद रख लो आप। ये आदत बन गई हमारी, नमाज में आए, नमाज पढ़ लिए, दो कल्लों पे दो मारा मार लिए, आप समझ रहे मेरी तौबा हो गई। तौबा नहीं हुई आपकी। आपकी तौबा कब होगी? आप पहले अपने गुनाह का इकरार करना क्या है, अल्लाह मेरे से गलती हुई। कभी भी अकड़ना नहीं गलती पर, वो क्या है लो जी, वो क्या गलतियां है, वो लोग बड़े बड़े, वो लोग गलतियां करते हैं, हमें क्या है, ऐसा नहीं बोलना। हमेशा अपनी आप, चाहे सामने वाला गलती करे ना करे, वो बात की किस्सा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको पता है कौन है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के बेटे हैं। उनसे बढ़कर कोई अल्लाह वाला है दुनिया में? इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हुसैन के साहबजादे, करबला में उन्होंने अकेले बच गए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन क्या करे, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। इमाम हसन बसरी देख रहे हैं उनको कि काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, एक शख्स कर रहा है, चेहरे पे निकाब है, चेहरे पे निकाब डाला हुआ है, रो रहा है और कह रहा है कि अल्लाह समंदर में उतना कफ नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं, ऐ अल्लाह जमीन पर इतने जो है रेत के इतने जर्रात नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं, ऐ अल्लाह आसमान पर इतने तारे नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं, ऐ अल्लाह। अब ऐसा एक एक बात मिसाल दे दे के झाड़ों के जितने पत्ते नहीं है उतने ज्यादा गुनाह मेरे हैं, मौला तू मुझे माफ कर। रो रहे, चीखा मार मार के रो रहे और तवाफ करते जा रहे। हजरत हसन बसरी देख रहे, कौन तो भी ये शख्स है, इतना क्यों रो रहा है, कौन गुनहगार है बेचारा, है इसका गुनाह इतना ज्यादा है, कौन है ये बेचारा। जब करीब जाकर देखते हैं, हजरत आप है कौन, जरा अपना निकाब तो निकालो, चेहरा तो हटाओ। जब निकाब हटाते हैं तो क्या है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो इमाम हसन बसरी बोले, सरकार आप तो बड़े हस्ती हैं, इमाम हुसैन के औलाद में से हैं, आपसे बढ़कर नेकोकार दुनिया में है कौन, आप क्यों ऐसा अपने आप को गुनहगार समझते हैं। तो फरमाया, हसन तुम नहीं जानते, जितना अपने आप को हम गुनहगार समझेंगे अल्लाह उतना ज्यादा हमको माफ करेगा। हमको दिल में कभी घुमंड नहीं आना चाहिए कि हम नेकोकार हैं। और एक हदीस आती है, कल क़ियामत के दिन दोज़ख को भड़काया जाएगा, कुरान में भी है, वो ईदल जहीम सुइरत, सुइरत के माने दोज़ख को भड़काया जाएगा, और भड़का के यानी मतलब उसको और गर्म किया जाएगा, और गर्म, पहले से ऑलरेडी जल रही है और गर्म किया जाएगा। वो ईदल जहीम सुइरत, दोज़ख को भड़का दिया जाएगा। अब पता चला आपको दोज़ख इतनी ज्यादा भड़क रही है, अब वो दोज़ख को बुझाएगा कौन, दोज़ख कैसे बुझेगी, क्या तुम्हारी नमाजों से बुझेगी, क्या तुम्हारे रोजों से बुझेगी, क्या तुम्हारे जिक्र और फिक्र से बुझेगी, या तुम्हारे सदका खैरात से बुझेगी, किस चीज से वो दोज़ख की आग बुझेगी। तो हुजूर फरमाते हैं कल क़ियामत के दिन दोज़ख भड़कती रहेगी। अब मैं अपने जो है ना चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर आऊंगा,
رسول اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی میری چلو میں لے کر آؤں گا، اس کے بعد وہ چلو پانی اٹھا کر دوزخ کے اوپر پھینکوں گا، دوزخ کی گرمی ٹھنڈی پڑ جائے گی، سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، یا رسول اللہ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا اس کو، آخر وہ کون سا پانی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ تو حضور فرمائیں گے ارے یہ میری امت جو راتوں میں اٹھ کر روتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ ان کے آنسوؤں کا پانی ہے، یہ آنسوؤں سے دوزخ بجھ جاتی ہے۔ دوستو آپ کے ہمارے جو آنسو ہیں نا، روتے ہیں ہم، یہ رونا اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ مال چلے گیا تو رو رہے، تکلیف آ گئی تو رو رہے، یہ تو بچوں کا کام ہے، چھوٹے بچے روتے ہیں مال جانے پہ، چھوٹے بچے کا کھلونا گم گیا ہاں بول کے رویا، چھوٹے بچے کا کوئی گاڑی کھینچ لیا تو ہاں بول کے رویا، تو بچوں کا کام ہے۔ ہمارے پاس بھی اگر کوئی تجارت چلے گی، رو رہے، آنکھوں میں سے پانی نکال رہے، ارے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجارت گئی، اللہ اس سے اچھی تجارت دے گا انشاءاللہ آپ کو، اللہ پہ امید رکھو۔ اگر آپ کے تمام نقصانات ہو گئے، اللہ پہ امید رکھو، عبادت اچھی کرو، اللہ اس سے اچھا رزق آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن گناہوں کی زندگی میں اگر پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد اچھی زندگی آپ کو نہیں ملی تو سمجھ لو اس سے بڑھ کر پچھتاوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور راتوں میں جب روئیں گے آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے، روتے 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 یہ پلک آپ کے بھیگ جائیں گے، اور یہ آنسو جو نکلیں گے آپ سمجھ رہے وہ آنسوؤں کو میں دستی میں بھیگا دیا، دستی سے پوچھ لیا، ارے آپ کتنا بھی پوچھو وہ آنسو جو راتوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رو کے آپ جو بہاتے ہیں وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں گئے، اور سرکار دو عالم قیامت میں ان آنسوؤں کو کیا کریں گے؟ دوزخ پہ چھڑکیں گے۔ دوستو دوزخ اگر بجھے گی تو ہمارے گناہوں پر رونے کی وجہ سے بجھے گی۔ تو دوستو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ توبہ، آج میرا عنوان تھا توبہ۔ تو توبہ میں 3 شرط ہیں۔ تو پہلی شرط میں نے کیا بتایا؟ توبہ کے لیے پہلے گناہ کا اقرار کر لو کہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے غلطی ہو گئی، میں کوئی پاک پوتر نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی بڑا جو ہے نا فلاں نہیں ہوں، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ تو پہلے اپنے آپ غلطی کا اقرار کرنا، نمبر 1۔ اب نمبر 2 کیا ہے؟ غلطی پر شرمندگی آنا۔ غلطی تو ہاں بھائی غلطی کرے بول کے بولنے کے بعد وہ کیا غلطی لو جی کرے، لیکن وہ غلطی کیا بھی نہیں لو بول کے اکڑ رہا ہے، پھر دوبارہ ایسا اکڑوں پر نہیں آنا ہے۔ غلطی پر پچھتاوا ہونا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا ہے، وہ غلطی میں نہیں کرنا تھا۔ حضور دعا کرتے تھے، آج کل ہم ثنا پڑھتے ہیں نا رکعت بننے کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ حنفی مسلک میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے مسلک والے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باعدنی و باعدنی بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے غلطیوں کے بیچ میں اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ مشرق اور مغرب میں کتنا دور ہے؟ میرے اور میرے غلطیوں کے بیچ میں اتنا دور کر دے، یعنی مطلب مجھے غلطیوں کے قریب ہی مت لے جا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو غلطیوں سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں سرکار دو عالم کہ تم ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے غلطیوں سے بچا دے، اور میرے غلطیوں کو مجھے دونوں کو مشرق مغرب کے جیسا گیپ بنا دے، تاکہ میں غلطی کے قریب ہی نہ جاؤں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا طریقہ ہے رسول دو جہاں کا، کیا طریقہ ہے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنائیں گے تو دنیا میں کامیاب۔ تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ ایک، توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط گناہ کا اقرار، گناہ کو مان لینا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ دوسرا کیا؟ گناہ پہ پچھتاوا آنا، شرمندگی آنا کہ بھائی غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کرنا تھا، میں نے کر لیا خواہ کے۔ تیسرا کیا ہے؟ عزم مصمم، یعنی دل میں پکا ارادہ ہونا، نیکسٹ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آئندہ اس کو میں نہیں کروں گا، یہ جو غلطی میرے سے ہو گئی اب دوبارہ یہ غلطی کے پاس میں نہیں جاؤں گا، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ عزم پکا آپ کے دل میں آ گیا، ہو گئی آپ کی توبہ۔ اب آپ کو بیٹھ کے یا اللہ میری توبہ قبول کر، یا اللہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو توبہ بول کے کلوں پہ مان لینے کی ضرورت نہیں۔ 3 چیزیں اگر آپ کے دل میں آ گئی، گناہ کا اقرار، گناہ پہ پچھتاوا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے دل میں آ گئے، ہو گئی آپ کی توبہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیا دیتا ہے؟
قرآن کہتا ہے کیا دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو؟ قرآن میں اللہ نے کہا، توجہ کرو، ایک ہے گناہ معاف ہونا، ایک ہے گناہ معاف ہونا، دوسرا ہے گناہ معاف ہونے سے بھی زیادہ ملنا۔ اب توجہ کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، معمولی مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو حقیقت مت سمجھو۔ ایک اللہ والا ہے، ایک نیکوکار بندہ ہے، ایک شرابی، کبابی، جواڑی، بدماش ہے۔ اب آپ بولو وہ نیکوکار بندے کے مقابل میں وہ شرابی، جواڑی جو بھی تھا اس کے گناہ زیادہ ہے کہ نہیں؟ وہ نیکوکار کے گناہ کم ہے نا؟ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ نیکوکار کے گناہ کم ہیں اور وہ شرابی، جواڑی جو بھی تھا اس کے گناہ زیادہ ہیں، یہ تو ہمارے دماغ میں ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی شرابی، وہی کبابی، وہی بدماش اگر توبہ کر لیا، اب اللہ کیا دے رہا ہے قرآن میں جزا اس کی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے فرماتا ہے ومن تاب، سورہ فرقان کیا تھا؟ ومن تاب وآمن وعمل صالحا وآمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ یہ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ ہے، جو بندہ توبہ کر کے اچھے عمل شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ایک ہے گناہ معاف ہونا، ایک ہے گناہ جا کے نیکیاں بن جانا، معمولی بات ہے کیا؟ اب کیا ہوا، ایک نیکوکار بندہ تھا، اس کے نیکیاں زیادہ تھے، گناہ کم تھے، اور ایک گنہگار تھا، اس کے گناہ زیادہ تھے، انہوں نے توبہ کر لیا، اس کے پورے گناہ نیکیاں بن گئے۔ تو اس کا مطلب اس سے بھی بڑھ گیا، نیکوکار سے بھی بڑھ گیا انہیں، اس لیے کہ اس کے پورے گناہ ایک سیکنڈ میں نیکیاں بن گئے۔ اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، تمام باتیں احادیث میں جو ذکر آیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 90 پر 9 مرڈر کر دیا۔ اب یہ سمجھ کے تم لوگوں میں تلوار تیز نکو کر لو، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، سمجھ میں آ۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے واقعہ بتا تو اس کا غلط مطلب نکال لیتے لوگ، آپ غلط مطلب کی طرف مت جاؤ، میں جو واقعہ گزرا ہے وہ حدیث میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو رسول دو جہاں نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 90 پر 9 مرڈر کر دیا، 90 پر 9 لوگوں کو مار دیا، مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، توبہ کرنے کی خواہش تھی، اسے نہیں پتا توبہ کیسے کرنا چاہیے، جیسا میں بتایا نا ابھی آپ کو، توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم کو نہیں پتا، خالی کلوں پہ مارا مار لیتے ہیں، تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ توبہ کیسا کرنا چاہیے۔ اب وہ تلاش کر رہا تھا ایک اللہ والوں کو کہ میں ایک اللہ والے کے پاس جاؤں اور اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لوں، وہ اللہ والا کون ملے گا، اس کی تلاش کرنے میں تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، اب میرے جیسا ایک مولوی ملا اسے، ایک عالم صاحب ملتے اسے پوچھا، چلو ان کا جھبا ٹبا ہے، چلو یہ مولانا ہے، کچھ بول دیں گے شاید بول کے ان کے پاس گیا، جا کے بولا مولانا میں 90 پر 9 مرڈر کیا ہوں، کوئی توبہ ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اب یہ مولانا کیا بولے، بدماش 90 پر 9 مرڈر کر کے اللہ سے توبہ کرتا رہے، تو اللہ تیرے کو بخشتا رہے، جہنم ریڈی ہے تیرے لیے، بدماش جا کے جل جہنم میں۔ اب غصہ تھا حضرت کا، پورا غصہ نکال دیا اس کے اوپر۔ اب انہیں بولا جب اللہ مجھے بخشتا نہیں، جب مجھے جہنم میں جانا چاہے تو گئی کو اسے بھی مار دیا، پورے 100 کمپلیٹ کر دیا، یہ میں حدیث بتا رہا ہوں، پورے 100 کمپلیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر بھی دل میں پچھتاوا تھا، ارے میں نے 100 گناہ کر لیا، 100 لوگوں کو مار دیا، اب کیا کروں کیا کروں کیا کروں، سوچ رہا ہے۔ اب اور ایک اللہ والا ملا، اور ایک بیچارہ اللہ والا ملا، اس کو پوچھا کیا بھائی میں 90 پر 9 مرڈر کیا تھا، ایک حضرت ملے، اسے پوچھا میں توبہ ہے کیا، وہ تو انہوں نے نہیں بولا، اسے بھی مار دیا، میں 100 کمپلیٹ کر دیا، آپ بتاؤ کچھ ہے کیا؟ اب انہیں بولا میری بھی باری آتی ہے، 101 کی باری۔ تو انہیں بولا ایک کام کرو بھائی، اتنے بڑے بڑے مسئلے میرے کو نہیں معلوم، اتنے بڑے بڑے مسئلے میرے کو تو نہیں معلوم، اب وہاں جاؤ پہاڑ کے پاس، ایک پہاڑ یہاں سے ایک 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور پہ ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے اوپر کچھ اللہ والے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ وہ تم کچھ سیکھ لو، ان کے ساتھ بیٹھ کر توبہ کیسا کرنا وہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو۔ اب یہ آدمی کیا کرا، گھر سے نکلا توبہ کرنے کے لیے، توجہ کرو آپ، یہ حدیث بتا رہا ہوں، توجہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے گھر سے نکلا، بیچ رستے میں موت آ گئی۔ اب یوں سمجھ لو کہ گھر سے وہ پہاڑ
10 किलोमीटर है, करेक्ट 5 किलोमीटर के पास उसको मौत आ गई, बराबर सेंटर में मौत आ गई, बीच में मौत आ गई। अब तौबा नहीं किया इन्हें, मगर जा रहा था तौबा करने, और इधर 5 किलोमीटर तौबा करने के लिए आया, अभी 5 किलोमीटर तौबा करने के लिए बाकी था। अब फरिश्ते दोनों आ गए, एक तरफ से अजाब के फरिश्ते आ गए, एक तरफ से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ गए। अल्लाह के अजाब के फरिश्ते ये बोलते हैं, ये 100 कत्ल किया है, 100 लोगों को मर्डर किया है, हम इसको दोज़ख में लेके जाएंगे। अजाब के फरिश्ते खड़ गए, उधर रहमत के फरिश्ते बोल रहे नहीं, ये जो है ना 5 किलोमीटर चल के आया है तौबा करने के लिए, अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेगा, हम जन्नत में लेके जाएंगे इसको। वो लोग बोलेंगे तौबा नहीं करा, अभी तक तौबा नहीं करा, कैसा लेके जाते। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, दो फरिश्तों में, दो जमातों में झगड़ा चल रहा है। अब अल्लाह ताला जज बना के तीसरे फरिश्ते को भेजता है। अल्लाह का करम देखिए आप, अल्लाह का फजल, फजल बोलते ना हम, अल्लाह का फजल क्या है सुनो। अब अल्लाह ताला तीसरे फरिश्ते को जज बना के भेजता है। वो फरिश्ता आता है, क्या भाई झगड़ा क्या है तुम्हारा? तो ये फरिश्ते बोलते हैं, ये बंदा 100 मर्डर किया है, आज तक तौबा नहीं करा, हम उसको दोज़ख में लेके जाएंगे। ये लोग बोले तौबा करने जा रहा था, इसलिए हम उसकी नीयत के मुताबिक जन्नत में डालेंगे। बस मसला यही है ना, एक काम करो, इधर से टेप लेके मापो, उधर से भी टेप लेके मापो। अगर जो है उन्हें तौबा की तरफ 1 इंच भी अगर ज्यादा चला, उसे माफ कर दो, जन्नत में डालो, और अगर 1 इंच कम है उसको दोज़ख में डालो, क्योंकि सेंटर से जरा पार हो गया, कोई बात नहीं, जन्नत में डालो। अगर दरमियान में मौत आई तो इधर जरा अभी बाकी था, उधर का रास्ता ज्यादा है, तो उसको दोज़ख में डालो। दोनों अब आए फरिश्ते, इधर से माप रहे हैं, उधर से माप रहे हैं। यहां तक तो आप इंसाफ का मामला देख रहे हैं ना, आप ये हदीस के बारे में बता रहा हूं आपको, यहां तक तो आपने इंसाफ का मामला सुना। अब अल्लाह का फजल देखो, अब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर कैसी मेहरबानी करता है। अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देते हैं, या अर्दु इल्तई, इधर वाली जमीन को अल्लाह कहता है, ऐ जमीन जरा खिसक जा, जरा सरक जा, जरा करीब आ जा, ताकि ये बढ़ जाए, ये कम हो जाए। ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल नहीं दिखता आपको। अल्लाह फरिश्तों को तो भेजता है इंसाफ करने के लिए, लेकिन अल्लाह अंदर से जो काम करता है फजल वाला मामला, वो आपको नजर नहीं आता। अब अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है, जमीन जरा सरक जा, इधर जरा कम हो जा, इधर की जमीन बढ़ गई और इधर कम हो गई, तो बोले अल्लाह की रहमत में चला गया। अभी तौबा करा नहीं था उन्हें। दोस्तों क्या पता चला, बंदा तौबा करने के लिए जा रहा है तो बख्शा जा रहा है, अगर तौबा कर लिया तो उसका आलम क्या होगा। तो दोस्तों हर मुसलमान जब भी हर नमाज में आता है तो तौबा करना चाहिए कि या अल्लाह मेरे से गलतियां हो गए, माफ फरमा दे। आजकल मैं बहुत से मुसलमानों को, मैं खुद सुना हूं, क्या तौबा करो रे बोलते उतने बड़े गलतियां क्या भी करने रोजी तौबा करने को होते हैं, ऐसा बोलता समझ रहे। अरे नमाज को और बोले तो उतने बड़े गलतियां करने रोजी, नमाज को आने वास्ते है। अरे तू जो बोल रहा है ना वही सबसे बड़ी गलती है। तू जो बोल रहा है ना अपनी जुबान से अल्लाह के खिलाफ, वही सबसे बड़ी गलती है। तो आपको और हमको तौबा करने की जरूरत है। अभी इस्तिग़फ़ार क्या है उधर गया नहीं मैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह फिर इस उन्वान को कंटिन्यू करेंगे अगर अल्लाह चाहा तो। और तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। दुआ है अल्लाह से अल्लाह हमारी तौबाओं को कबूल कर ले, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला सारे उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, पाक व साफ करके अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। वास्ता तेरे हबीब पाक का सल्लल्लाहु